بسم اللہ الرحمن پر الرحیم۔ سورہ نخل کی آخری چند رکوع پڑھے گئے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تین کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور تین کاموں سے منع فرماتا ہے۔ سورہ نخل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کا ذکر کیا جنہوں نے بیت المقدس کو، اللہ کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ آگے سورہ اسراء آ رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو، اللہ کے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کرنے کا ذکر کیا کہ میں نے اس کو آباد کیا۔ ان کا کام تھا کہ یہ برباد ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ برباد نہیں، وہ آباد ہوگا۔ اللہ نے کیسے آباد کیا؟ تین مسجدوں کا ذکر کیا، مسجد نبی کا ذکر ہے، مسجد حرام جو مکہ المکرمہ اس کا ذکر ہے، اور مسجد اقصی جس کو بیت المقدس میں جو فلسطین میں ہے اس کا ذکر ہے، جس کی طرف میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آباد کیا، پوری دنیا کا اس کی طرف رخ کر دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی، اس معراج کا تعلق مسجد اقصی سے ساتھ ہے، مسجد حرام کے ساتھ ہے۔ یعنی مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے، جہاں 16-17 مہینے تک آپ رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 1,24,000 قوم انبیاء کرام وہاں اکٹھے تھے سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، وہاں بھی نماز پڑھی۔ پھر واقعہ معراج، یعنی سورہ 15 پارے کی پہلی آیت واقعہ معراج کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے بارے میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے لیے دعا کرتے رہو جس طرح انہوں نے تمہاری پرورش کی تھی بچپن میں۔ فرمایا اسی طریقے سے والدین کو تم بھولو نہیں، جب بڑے ہو جاؤ تو والدین کی دعا کرو، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جب میں چھوٹا ہوتا جس طرح انہوں نے میری پرورش کی تھی، میرا خیال کیا تھا، یا الہ العالمین اب تم میرے والدین پر بھی رحم فرما، یعنی اپنے والدین کو بھی نہ بھولو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیزوں کا نہیں بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، منع فرمایا یہ کام نہ کرو۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا۔ فرماتا ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، افلاس کے بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فوش باتیں نہ کرو، فضول خرچی بھی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وعدہ کرو تو پکا وعدہ کرو، وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا، تمہارے ہر عضو سے سوال کیا جائے گا، تمہارے ہر عضو خود بہت بول پڑیں گے، ہاتھ بول پڑیں گے، ناک بول پڑے گی، اور تمہاری آنکھیں بول پڑیں گی، تمہارے کان بول پڑیں گے، اگر تم نے غلط سنا ہوگا، آنکھیں تم نے غلط دیکھا ہوگا، یہ بول پڑیں گی، خود یہ گواہی دیں گی۔ فرمایا ایسے کام مت کرو، تمہارے جسم کے اعضاء ہی تمہارے متعلق یہ گواہی دینے شروع کر دیں، تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ فرمایا زمین پر اکڑ کر بھی نہ چلو، اس سے بھی منع فرمایا ولا تقف فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ فرمایا تم پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے اگر تم جتنا بھی اکڑ کر چلو، غرور و تکبر کے ساتھ عاجزی و انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں ہے، فضول خرچی سے بچو، لیکن اس کا میانہ روی اختیار کرو۔ لیکن یاد رہے کہ رمضان شریف میں جتنا بھی خرچ کیا جائے حساب بھی نہیں ہوگا، اور رمضان شریف میں زیادہ جتنا خرچ اللہ تبارک، جتنا بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا 11 مہینے اچھے گزر جائے، رزق کی فراوانی ہو، وہ رمضان میں شریف میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ خرچ۔ ایک تو صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ ہوتا ہے، اس کا حکم اسی لیے رمضان شریف میں۔ اس کے علاوہ بھی رمضان شریف میں صدقات و خیرات بھی کرے، صدقہ فطر بھی دے، زکوٰۃ بھی دے، اور باقی بھی غریبوں، مساکینوں، یتیموں کا، ہر بندے کا خیال کرے۔ جتنا زیادہ خرچ کرے گا رمضان شریف میں 11 مہینے اس کے رزق میں فراوانی آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ قرآن مجید کے یہ 14ویں پارے میں بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی پناہ میں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، شیطان کی شر سے بچا لے۔ قرآن مجید کے آداب بتائے گئے، قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے قرآن مجید۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کے بارے میں بھی 5ویں پارے میں حکم ہے۔ فرمایا اور یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا قرآن مجید کے 7 مقامات پر، جن میں 15 پارہ بھی ہے، پہلا پارہ بھی ہے، متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، جس میں 15 پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ذکر جو ہے
سجدے کا یہ 7 مقامات پر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا اشارتاً ذکر کیا، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز میں خصوص طور پر فجر کی نماز کا ذکر کیا، ساتھ تہجد کی نماز کا ذکر بھی 15 پارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، فرمایا یہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے شفا نہیں، کافروں کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کی ان سوال کا ذکر کیا، اگرچہ سورہ بقرہ میں 8 سوالات ذکر کیے گئے، سورہ بقرہ کے علاوہ پورے قرآن میں باقی 6 سوالوں کا ذکر ہے، 14 سوال ہیں جس میں کچھ مسلمانوں کے سوال ہیں، ان سوالات کا جواب دیا گیا، کچھ یہود و نصارہ کے سوال ہیں، کفار کے سوال ہیں۔ یہود و نصارہ کی کون سے سوال ہے؟ یسألونک عن الروح، فرمایا سرکار سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو روح کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، روح کے بارے میں سوال کیا گیا، سرکار نے فرمایا یسألونک عن الروح قل امر ربی، فرمایا یہ حکم ربی ہے روح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روح کے متعلق بھی بہت لمبی بحث ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ پہلے پارے میں ہی فرمایا کہ تم قرآن کی مثل لاؤ، فرمایا تم نہیں لا سکتے ہو۔ 15 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم جنوں کو سب کو بھی اکٹھا کر لو، تم قرآن کی مثل ہو نہیں لا سکتے۔ پھر یہ کفار نے، مشرکین نے سرکار عبد کرار صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کبھی کیا کہتے کہ آپ قرآن جب آسمانوں سے لاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ فرشتوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے، ہمیں فرشتے نظر دکھائیں۔ پھر کہتے کہ آپ زمین سے آپ پانی کی چشمے کیوں نہیں جاری کر دیں، زمین آپ کے سامنے باغات ہوں، انگور کے باغ ہوں، مختلف قسم کے انہیں ذکر کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان لفظوں میں جواب دے دیا، فرمایا یہ نبی تم ہی میں سے ہے، یعنی وہ انسانوں میں ہے، کوئی جنوں میں نہیں ہے یا فرشتوں میں نہیں ہے، فرمایا تم ہی میں ہے، لیکن میں نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، فرمایا اس لیے یہ تمہیں نظر بھی آتا ہے، یہ فرشتوں میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ سوال کرتے کہ اللہ اگر ایک ہے تو اللہ کو رحمان کا پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میرے نام ایک نہیں ہے، بہت سارے نام ہیں، جس نام سے تم مجھے پکار سکتے ہو، اللہ بھی کہہ کر پکار سکتا ہے، رحمان بھی کہہ کر پکار سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اے مشرکو میں ایک ہی ہوں اور مجھے ہی سجدہ زیب دیتا ہے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میری نہ کوئی اولاد ہے نہ میرا باپ ہے، میں ایک ہی ہوں، مجھے سجدہ کرنا زیب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اور یاد رہے سورہ اسراء کی آخری 3 آیتیں ہیں، یہ ایسی آیتیں ہیں کہ رات کو صبح اٹھنے کا دل نہ کرتا ہو، تو ان 3 آیات کو یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15 پارے کی جو سورہ یہ اسراء ہے، اس کا آخری 3 آیات رات کو پڑھ لی جائے اور ارادہ کیا جائے کہ فجر کی نماز کو یا الہ العالمین دعا کرنا، یا الہ العالمین صبح اٹھ جاؤں، انشاءاللہ جب ارادہ کرے گا تو فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے گا، کوشش کیجیے گا دیکھ کر یا زبانی نعتوں کو پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد سورہ کاف شروع ہو جاتی ہے، سورہ کاف میں 1 واقعات کا ذکر نہیں، 4 واقعات کے ذکر آتا ہے۔ یاد رہے سورہ کاف کی بڑی فضیلت ہے، جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنی چاہیے، اگر پوری نہ پڑھ سکو تو جمعے کے دن پہلی 11 آیات پڑھنی چاہیے۔ سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ذکر کیا جو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے اصحاب کاف کا واقعہ کہ اصحاب کاف وہ مسلمان اللہ کے نیک بندے تھے کہ اس وقت ایک بادشاہ تھا جو کہ مشرک تھا، قوم بھی مشرک تھی، بادشاہ بھی تنگ کرتا تھا اور قوم بھی تنگ کرتی تھی، اور بادشاہ کے تسلط سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ جب وہ گئے تو ان کے کتا بھی ان کے پیچھے چل گیا، انہوں نے کہا کہ تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے۔ کتے نے کہا کہ نہ میں بھونکا تھا، نہ میں ٹونکا تھا، نہ میں شور مچاوا، پنجابی کا ایک شعر مشہور ہے، لیکن مقصد یہ کتے نے کہا کہ میں بھونکوں گا نہیں، میں آپ کے در پر بیٹھا رہوں گا۔ یہی ہوا، کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کتے کا ذکر بھی سورہ کاف میں آتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، اپنے ٹانگیں پھیلائے ہوئے، اگلی ٹانگوں کو ہاتھ کہتے ہیں اور پچھلی کو ٹانگیں کہتے ہیں، اس لحاظ سے علماء فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے، اب بھی غار پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے، فرمایا کہ 3 قول ذکر کی گیا، فرمایا 2 قول تو لوگوں کے اندازے ہیں، فرمایا 2 قول تو یقولون ثلاثۃ رابعہم ویقولون خمسۃ سادسہم، کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ تیسرا قول یہ سچا ہے۔ یہ فرمایا ویقولون سبعۃ وثامنہم، وہ 7 تھے اصحاب کہف اور 8واں ان کا
کتا تھا، وہ کتنے عرصہ تک سوئے رہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے، پھر اٹھے، بادشاہ اس جگہ پر آئے تو پورا نقشہ بدلا ہوا تھا، یعنی اتنے عرصے کے بعد جب اٹھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا، اب بھی وہ سوئے ہوئے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تب وہ اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی ان کی حفاظت کر رہا ہے، اب بھی وہ کتا بھی سویا ہوا ہے اور اصحاب کہف بھی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اس کا تفصیلی سے واقعہ ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے باغ بنایا، بڑے پھلدار باغ تھے، پھول لگے ہوئے تھے، سبزہ تھا اور پھل لگے ہوئے تھے، انگور، سیب، ہر قسم کا پھل تھا، تو ان میں اکڑ آ گئی، غروری آ گئی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پھل ہمارے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھل ہمارے ہیں، ہم جلدی جلدی صبح جائیں گے، جا کے پھلوں کو توڑیں گے، ہمارے بہت سارے پھل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح گئے تو وہ باغ ختم ہو چکا تھا، اس کا نام و نشان تک بھی نہیں رہا، وہ حیران رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو انہیں شکری کرتا ہے میں پھر ایسے ہی ان کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت 15 پارے کی اختتام کی طرف جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے فرمایا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تیرے کسی بندے سے جس سے میں روحانیت سیکھوں، جس سے میں طریقت سیکھوں۔ فعل مرشد اگر تجھے ہو ناپسند قصہ موسیٰ خضر یاد کر۔ علماء فرماتے ہیں بعض چیزیں وہ مرشد میں ہوتی ہیں جو اس کا انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی ہیں، عقل سے ماورا ہوتی ہیں۔ فرمایا قصہ موسیٰ خضر یاد کر۔ ظاہری طور پر یہ 3 کام جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیے یہ عقل کے خلاف تھے، لیکن حقیقت میں وہ درست تھے۔ وہ کیا تھے؟ کشتی کے پھٹے اکھیڑ دیے، نوجوان خوبصورت بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرا کام کیا کیا؟ جن لوگوں نے روٹی نہیں دی تھی، روٹی مانگی تھی، دیوار گرنے لگی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہاں تک یہ 15 پارہ ختم ہوا، 16ویں کی انشاءاللہ منزل انشاءاللہ رات کو شروع ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا غلطی کوتاہی ہو کیسا لفظ میری زبان سے نکل گیا ہے، جو میرے رب کو ناپسند ہے تو اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت علیہ السلام بار بار کہتے رہے کہ تو میری جو بھی میں کام کروں گا تو اعتراض کرے گا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ ہر کام پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے اور 3-4 کاموں کی جو حکمت بتائی وہ 16ویں پارے میں ہے، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ جو کچھ میں وہ کل انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں مہربانیاں فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ دوسرا عشرہ رحمت مغفرت کا جاری ہے، ہم دعا مانگتے ہیں یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ دعا مانگنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر ہو سکے تو پورا 5واں کلمہ پڑھنا چاہیے، نہیں تو اتنی دعا ضرور مانگنی چاہیے، یا اللہ میں تیرے گناہوں سے، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کثرت سے پڑھا جائے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ رحمت والا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر میں اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ ونفوض امرنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا